نصر من اللہ و فتح قریب واللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین۔ محترم جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے پی ڈی ایم کے قابل قدر قابل احترام قائدین، حیدرآباد جلسے کے سارے منتظمین، پنڈال میں حیدرآباد اور سندھ کے غیرت مند مہمان دوست، صوفیوں اور بزرگان دین کے شعبے سے تعلق رکھنے والے مجھو پیارو بھائیرو، مجھو محترم بہنیو، السلام علیکم۔ مجھے سندھی سمجھ آہے پر میں چیو نہ سکندو۔ سندھ سندھیوں کا ہے اور اللہ تعالیٰ سندھ کے بچوں کو نصیب کرے۔ ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے، سندھ صوفیوں کی دھرتی اور مہمانوں کو عزت دینے والی، پاکستان کی چاروں صوبوں کو پیٹ بھر کے کھلانے والی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ میں اپنے مرکزی قائدین کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے پارٹی کے مرکزی کونسل سے مجھے چھٹی دی اور میں پی ڈی ایم کے اتنے معزز بڑے بڑے لیڈران کے ساتھ آپ کو اپنے خیالات، اپنی پارٹی کی نمائندگی کروں۔ میں سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ پاکستان تو بنا مگر پاکستانی قوم آج تک نہیں بنا۔ ہم پارٹیوں میں اور قومیتوں میں تقسیم در تقسیم ہے۔ یہاں پختون ہے، پنجابی ہے، بلوچی ہے، اردو سپیکنگ ہے، اے این پی ہے، پیپل پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، لیکن پاکستانی قوم یا پاکستان پارلیمنٹ میں بھی بہت کم نظر آتا ہے۔ بلکہ ایک خطرناک حد تک ادارے بھی تقسیم در تقسیم ہے۔ آئین پاکستان میں پارلیمنٹ، جوڈیشری، انتظامیہ یعنی ایگزیکٹو اور میڈیا، یہ الگ بات ہے کہ مانتے کوئی نہیں، لیکن ایک سرد یا گرم جنگ جاری ہے۔ پارلیمنٹ قانون سازی کرتا ہے،
جوڈیشری عدالت ہے اس کی تشریح کرتا ہے اور انتظامیہ ایگزیکٹو کا امپلیمنٹیشن کا کام ہے. بدقسمتی سے اگر پارلیمنٹ کوئی قانون سازی کرے تو سپریم کورٹ اپنے آپ کو بالاتر سمجھانے کے لیے آپ کے اوپر ہیومن رائٹس یا کچھ اور الزام لگا کے آپ کو اپنی طاقت کا مظاہرہ کروا دیتا ہے. ہماری عدالتیں پولیس کو تو صحیح کرنے کے لیے نکلتی ہے، سیاستدان کو بھی صحیح کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ سپریم کورٹ اپنے نیچے والے کورٹ، ہائی کورٹ اور مجسٹریٹ اور سٹی کورٹ کا دورہ کبھی زندگی میں نہیں کرتا. بدقسمتی سے ہر ادارہ دوسرے ادارے پہ اپنے آپ کو ہیوی ثابت کرنے کا جو جنگ چل رہا ہے، نقصان ملک کا ہوتا ہے، نقصان غریب عوام کا ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی مثال لیں تو ایف آئی اے، نیب، ایف بی آر، سارے ادارے اپنے آپ کو دوسرے پہ مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ بہت طاقتور ہے اور اس طاقت کے ذریعے ضیاء الحق نے ایک جمہوری حکومت محترم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ختم کر کے، بلکہ حکومت ختم نہ، ایک جمہوری پرائم منسٹر کو پھانسی پہ چڑھا دیا. اسی ضیاء الحق نے پارلیمنٹ سے پوچھے بغیر، عوام کی رائے لیے بغیر ایک پرائی جنگ افغان وار شروع کیا. پوچھتے ہیں کہ ہمیں ثبوت دو، اور پھر پاکستان پیپل پارٹی کو ختم کرنے کے لیے الطاف حسین کو اس کراچی پہ مسلط کیا، جس سے کراچی خون خرابے کا شہر بنا. ہر قومیت کے لوگ مرے، ہر مسلک کے لوگ مرے، ہر پارٹی کے لوگ مرے، اور اب پی ایم ایل این کو ختم کرنے کے لیے اور سیاستدانوں کو خراب کرنے، ان کی تذلیل کرنے کے لیے ایک ایسے نااہل، نالائق، ناسمجھ، نادان، بے حس، بے وقوف وغیرہ 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 وغیرہ، یہ سب نیازی کو دے دو. ان طاقتوروں سے 3 غلطیاں ہو گئی. اگر ثبوت مانگتے ہیں تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی شہادت یہ ان کی غلطی کا نتیجہ ہے. ثبوت یہ ہے، ایک جمہوری حکومت ختم کر کے اس کے پرائم منسٹر کو پھانسی دے رہے ہو، ثبوت مانگ رہے ہو. آپ نے کراچی شہر پہ
راہ کے ایجنٹ کو مسلط کر کے ہزاروں آدمیوں کا خون کروایا. جب وہ ٹپے لگا رہے تھے تو کیا تم اندھے تھے, بہرے تھے, کیا گونگے تھے, لا علم تھے؟ پھر تمہاری یہ آئی سائی, ایم آئی, پولیس, آئی بی, ایف آئی, یہ کس کام کا؟ روٹی توڑنے کا, جمہوری حکومتوں کو تذلیل کرنے کا. آپ بولتے ہو کہ میں نے ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹو. ہم مان گئے ریکویسٹ کو, مگر آپ تو تڑی دے رہے ہو کہ میں نے بار بار ریکویسٹ کیا کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹے, تو ہم ایک بار کہتے ہیں کہ خدا کے لیے آپ سیاست میں نہ آئے. ہمیں نہیں گھسیٹ رہے, آپ سیاستدانوں کو شہید کروا رہے ہو, آپ لوگوں کو غدار بناتے ہو. مجھے اس کی طاقت پہ کوئی شک نہیں ہے, مگر ایک آسان لطیفہ چھوڑا تھا. ایک بندے کی بیل گاڑی تھی, وہ بیل گاڑی بدقسمتی سے ٹرین کے نیچے آ گئی. تو جب اس کا مالک آیا تو اس نے کہا اپنے بیل کو دیکھتے ہوئے کہ آپ کی طاقت پہ تو شک نہیں ہے, آپ کی بہادری پہ شک نہیں ہے, آپ نے ٹرین سے پنگا لیا, لیکن آپ کی عقل پہ شک ضرور ہے کہ آپ نے ٹرین سے ایسا پنگا کیوں لیا. تو بھائی, آپ نے افغانستان وار میں ہمارے فوج کے بچے شہید ہو رہے, ہمارے انیسنٹ عوام کے بچے شہید ہو رہے, یہ ضیاء الحق کا دیا ہوا تحفہ ہے. الطاف حسین نے بھی شہادت میں کراچی میں خون خراب کیا, وہ ٹھپے لگا رہا تھا اور آپ سو رہے تھے, یہ بھی آپ کی غلطی ہے. اور یہ تیسری اور آخری غلطی, ایک نااہل کو لا کے آپ نے ہم پہ بٹھایا. اس نااہل نیازی کے بارے میں تو میں اتنا کہوں گا, کیونکہ سندھ صوفیوں کا شہر صبح ہے, تو وطیہ فقیر ایک دن گدھے پہ سوار تھے اور گدھے نے مستی کر کے وطیہ فقیر کو نیچے گرا دیا. فقیر نے کپڑے جھاڑ دیے اور گدھے کی طرف منہ کر کے بولا کہ آپ کو میں کیا بولوں, وہ تو پہلے سے تم ہو. تو نیازی میں تمہیں کیا بولوں, وہ تو تم پہلے سے ہو. کیونکہ اس وقت امیر پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان صاحب یہاں تشریف نہیں رکھتے, لیکن غفور حیدری صاحب ان کی پارٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے. میں ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی, جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی, اور جس نے اپنے امیر کی نافرمانی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے میری نافرمانی کی. میں اسٹیج سے اپنی ماں بہنوں اور بچوں کے سامنے پی ڈی ایم کے مرکزی قائدین سے اپیل کرتا ہوں کہ مولانا کو آپ نے امیر بنایا, اس کا اطاعت کیا, اب اس کو کرنے دے, اعتماد کرو. اس کو یہ سخت فیصلے ہیں. اگر ہم پی ڈی ایم کے سارے قائدین یہ فیصلہ کرے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے چھتری کے نیچے
حکومت نہیں بنانی تو اگر یہ پی ڈی ایم یہ وعدہ پورا کرے اور ساتھ میں عمران کو بھی اپیل کرے کہ یہ بیگار کے کیمپ میں جو آپ ڈیوٹی کر رہے ہو، یہ بیگار کیمپ میں ہم نے بھی تھوڑی بہت نوکری کی ہے، یہاں سے صرف رسوائی اور ذلالت ملے گا۔ اب ایک ایسا کام کرے کہ اپوزیشن تو ہے اسٹیج پہ، حکومت وقت عمران نیازی کو بھی سمجھ آنا چاہیے کہ جس بیگار کیمپ میں آپ ڈیوٹی نوکری کر رہے ہو، اب بھی اگر آپ کی اس قسمت میں کچھ تھوڑی بہت عزت بچنی چاہتے ہو تو اس اسٹیبلشمنٹ کے بیگار کیمپ سے باغ عمران باغ، نعرہ لگاؤ یار، باغ عمران باغ، باغ عمران باغ۔ جب وہ بھاگے گا تو کہاں بھاگے گا؟ پی ڈی ایم میں آ جائے اور اس اسٹیبلشمنٹ کو کلم کلا جواب دے کہ ہم نے تمہارے چھتری کے نیچے حکومت نہیں کرنی ہے، جاؤ آپ اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے۔ ہم دوسرے کے اداروں کو صحیح کرنا چاہتے، اپنا آپ کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ آخر میں حیدرآباد جامشورو کے تنظیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے، اور ساتھ میں بلاول بھٹو سرداری صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کراچی میں سندھ میں جلسہ کرے، ماشاءاللہ آپ کے انتظامات بہت اچھے ہوتے ہیں۔ راستے میں آتے ہوئے بڑے بڑے بورڈ تھے، ہمیں بورڈوں سے پتہ چلتا تھا کہ جام خان شورو کا علاقہ ہے، اب شرجیل صاحب کا علاقہ ہے۔ آپ نے ہمیں جو لوگ ڈیوٹی پہ دیے تھے، جو انتظامات کے لیے آپ نے کیے ہوئے، پورا تنظیم کو، پورا پارٹی کو، پورے ورکروں کو میں سرخ سلام پیش کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ کے وزراء نے اور خاص کر مجھے جو انتظامات کے لانے لے جانے میں عزت ملی ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سندھ کو ہمیشہ آباد رکھے، ہرا بھرا رکھے، خوشحال رکھے، اور اللہ تعالیٰ پورے پاکستان میں اس طریقے سے اچھے اچھے لوگوں کو، حکمرانوں کو لے آئے۔ ہم پہ ایک اور احسان ہے پاکستان پیپل پارٹی کا، کبھی کبھی ہمیں نالائق پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے قائدین تو حیدرآباد ٹرمینل میں بند ہوئے تھے۔ ہاں بالکل بند ہوئے تھے، ہاں بالکل تکلیفیں اٹھائی تھی، لیکن یاد بھی رکھو اس پارٹی کے آصف علی زرداری صاحب نے ہمارے پختونوں پہ ایک احسان کیا ہے، اور وہ احسان ہے ہمارے صوبے کو خیبر پختونخوا کا نام دینا۔ ہمیں اس نے شناخت دی، ہم اور ہمارے بچے پاکستان پیپل پارٹی کے قائدین کی، ان کے عہدیداروں کی ہمیشہ اس بات پہ عزت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو خوش آباد رکھے، اللہ اس ملک پہ رحم کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم اور ہمارے قائدین سے وہ کام لے جس کام پہ خدا اور خدا کا رسول خوش ہو اور اس ملک پاکستان کا فائدہ ہو۔ آخر میں نہ کرو فکر، ضرورت پڑے تو ہم دیں گے، نہ کرو فکر، ضرورت پڑے تو ہم دیں گے، لہو کا تیل چراغوں میں جلانے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ۔ بالکل ٹھیک کہا شاہی صاحب کہ سائیں سدائیں کریں متھے سندھ سکار، دوست مٹھا دلدار عالم سب آباد کری۔ آؤں یار اپیل کندوس تئی اسٹیج جے ساجے پاسے کھاں ہی جے پول ہیں بجلی جا برائے مہربانی ان کا پرے تھی ونجو، ہی پول کمزور تھی چکا ہیں، تاں جی عقیدت ہی محبت پانجی چاہتے، تاں قائدین کے ویجے کھا ڈسن چاہو تھا، برائے مہربانی آخری دفعہ چاہوں تھا تین پول کھا ہٹی ونجو، ان بجلی جے پول کمزور ہیں کہ جو نقصان نہ تھی ونجے۔ اب میں رہنما بلوچستان نیشنل پارٹی سینیٹر
جناب جمال دینی صاحب کو گزارش کروں گا کہ